بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے کسی شخص نے کہا کہ سید بادشاہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے 7 نسلوں میں سے رزق ختم نہ ہو۔ 70 اولیاء نے فرمایا ہے، 70 اولیاء نے فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے عرش ہل جاتا ہے اس وظیفے کے بعد۔ لا علاج بیماریاں ہو، رزق کی تنگی ہو، دکھ غم قرضے پریشانی ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ وہ حل ہی نہ ہو رہی ہو، یہاں تک کہ مانگو گے ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک مانگنے والوں کو دیتا ہے، بس کچھ ایسا مانگیں کہ کمال ہو جائے۔ ایک بندہ پوچھتا ہے سید بادشاہ کوئی ایسا عمل کہ میرے 7 نسلوں میں سے بھی رزق ختم نہ ہو، ہے کوئی ایسا عمل؟ میں نے کہا بالکل ہے، بس دھیان سے پڑھ اس کو۔ شرط یہ ہے دکھی دل، درد دل، آنسو بہا بہا کے دل میں جو ہے دنیا کا خیال نہ ہو، صرف جو تیری تمنا ہے، جو تیری آرزو ہے، خیال اسی کا تیرے دل میں ہو۔ کرنا کیا ہے؟ صرف 40 منٹ 40 کے عدد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صرف 40 کے عدد کے ساتھ۔ بہت راز ہیں کائنات کے، بہت راز ہیں، بہت بڑے راز جڑے ہوئے ہیں اس 40 کے عدد کے ساتھ۔ روز پڑھ پڑھتا ہی جا۔ بندے نے کہا میں کتنے دن پڑھوں سید بادشاہ؟ میں نے کہا تجھے تیرے سوال کا جواب خود ملے گا۔ اے بندے، تیری سوال کا جواب تجھے خود مل جائے گا۔ مجھے یہ بتا تو کہ روٹی کھا کر تیرا کبھی دل بھرا ہے؟ کبھی پانی پی کر تیرا دل بھرا ہے؟ نہیں نا؟ ہٹا کے جب یہ وظیفہ جو ہے دولت کے لیے تو پڑے گا، تب رزق کے دروازے کھلیں گے۔ تیرے دل کرے گا کہ میں اس عمل کو روک دوں، نہیں نا؟ بس یہی حقیقت ہے۔ تمہارے نسلوں کے لیے رزق دولت کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارا دل ہی نہیں کرے گا کہ میں اس وظیفے کو چھوڑ دوں، کیونکہ اللہ کی قدرت کی طرف سے بے شمار مال و دولت کے وسائل کھلنے شروع ہو جائیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر مانو گے دل سے تو ملے گا، اگر مانگو گے تو دل سے ملے گا۔ دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں، دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے، یہ عمل کریں اور اپنے نسلوں کے رزق منوا لیں۔ بہت سی روایات میں آیا ہے، بہت سی روایات میں آیا ہے کہ اللہ پاک لقمہ نہیں چھینتے ہیں، دولت مال نہیں چھینتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک لقمے تو نہیں چھینتا بلکہ ان کے سجدے چھین لیتا ہے۔ رزق روحانی بھی ہو اور جسمانی بھی ہو، دونوں مانگو، ایک نہیں مانگنا۔ کیا ایک نہیں مانگا؟ دونوں مانگنا ہے۔ رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کملی والے کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کے ماتھے پر ثقافت لکھی نہ ہو، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جو ہندو کافر ہو، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جو اللہ کے رسول سے انکار کرتا ہو، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جو آخرت اور قبر سے انکار کرتا ہو۔ نا 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 نا، اللہ سے مانگ لے بندے،
اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دونوں دے، دونوں کو مانگ اللہ سے، گڑ گڑا کر، رو کر، سجدے میں جا کر مانگ اپنے رب سے، وہ تجھے جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ تیری نسلوں میں سے بھی دولت پیسہ رزق ختم ہو جائے، تیرے نام نہ ہو، تیرے رسول کا نام نہ ہو، ایسی دولت پر لعنت ہے جس میں رب کا نام نہ ہو، ذکر نہ ہو۔ نہ نہ نہ، دے، دونوں دے، جھولیاں بھر بھر کر دیں۔ سورہ فاتحہ کا دل کیا ہے؟ قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا دل ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، ویسے ہی سورہ فاتحہ کا دل ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ جب محتاج تیرے ہیں، رب سے کہو اے اللہ، جب محتاج تیرے ہیں، جب بکاری تیرے ہیں، جب مجبور تیرے ہیں، جب غلام تیرے ہیں، در بھی تیرا ہے اور کسی کا در نہیں ہے۔ مولا در بھی تیرا ہے اور تیرے در کے غلام ہیں، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی تہران مچ جاتا ہے کہ یا اللہ، اس بندے نے یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ابھی تک۔ فرشتے بھی جو ہیں اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس اپنا دھیان توجہ باوضو ہو کے روزانہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ طریقہ کار کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جتنی دفعہ تو پڑھ سکتا ہے اسی لفظ کو پڑھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آخر میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر تمام اپنی جو ہے یہ سورہ فاتحہ کو مکمل کر، اور وہ ایک دفعہ جو ہے اس کو کاؤنٹ کر۔ اسی طرح چلتے پھرتے باوجہ ہو کر سارا دن جو ہے اس کو پڑھ، اور حتیٰ کہ اس کی تعداد 40 دفعہ مکمل ہو جائے، اور رات کو پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اولا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ اور سو جا۔ اور یہ عمل جو ہے چند دنوں چند ہفتوں میں ہی اپنا جو ہے وہ لوح منوا دیتا ہے، پورے رزلٹ دکھا دیتا ہے، اور اس کا وظیفے کا اثر نسلوں پر چلتا ہے، نسلوں پر۔